अस्सलाम वालेकुम क़ायदीन। अगस्त की गुफ्तगू का तीसरा और आखिरी हिस्सा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब ज़हीरुद्दीन डार, जनाब अमजद कैसरानी और जनाब सबा मुफ्ती, और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल सईद। आज हम सुनेंगे क़ायदीन लाइफ के किस्से, हल्का अरबाब बदज़ौक़ की कहानी, यूनिवर्सिटी की दोस्तियाँ और अलुमिनाई का किरदार। तो आइए सुनते हैं ये दिलचस्प बातें। मैं एक और वाक़या सुनाना चाहूँगा। हम लोग चूंकि गैर लिटरेरी पेंडू शरारती थे, वहाँ पर एक हल्का अरबाब ज़ौक़ होता था। नौरीन तलत होती थी मेरी क्लास में, कैसरानी साहब शायर थे, खालिद इकबाल यासिर थे, ये सब लोगों ने हल्का अरबाब ज़ौक़ बनाया हुआ था। और हमने भी मेंबरशिप की दरखास्त दी तो हमारी दरखास्त रिजेक्ट कर दी गई कि तुम नहीं आ सकते। हमने इनके मुकाबले में एक हल्का अरबाब बदज़ौक़ कैफेटेरिया के एक कोने में इनका इजलास होता था और दूसरे कोने में हमारा इजलास होता था। बिल्कुल सिंक्रोनाइज किया करते थे। इनकी तरफ 25 लोग होते थे, हमारे पास 150-200 लोग होते, क्योंकि हम में से कोई भी शायर नहीं था। हमने चोरी करके नज़में सुनानी होती थी या फिर एक तरीकाकार था ज्वाइंट प्रोडक्शन कि 4-5-6 आदमी लोग मिलकर बैठ जाएं और कोई तुकबंदी कर ले। तो हल्का अरबाब बदज़ौक़ की मेंबरशिप जो थी वो हल्का अरबाब ज़ौक़ की मेंबरशिप से कुछ और वो जो ज्वाइंट प्रोडक्शंस थी, आई विश कि हमने उनको कैटलॉग कर लिया होता। वो अच्छी भली शायरी बन गई थी। वो अब सुनाने वाली शायरी नहीं है, लेकिन उस वक्त वो बहुत पॉपुलर। इसी तरह बहुत सारी और चीजें होती। मैं सर बात कर रहा था, मैं खुश नसीब हूँ कि उस वक्त के दुनिया के माने हुए असातिज़ा जो है उनसे पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। दानी साहब से एंशिएंट सिविलाइजेशन का पेपर, असलम सैयद साहब से हिस्टोरियोग्राफी, और उस डॉक्टर कुरैशी भी थे, उनसे भी एक पढ़ा। रियाज साहब थे और सैयद डार साहब थे। फिर बाद में रफ़ीक अफजल साहब आ गए, डॉक्टर हैदर मलिक। तो इतनी अच्छी वहाँ पे असातिज़ा का वो जो था एक थी कि उनसे जो कुछ सीखा आज तक वही काम आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उर्दू मीडियम से आया था, डीजी खान से, मुझे तो अंग्रेजी का एक लफ्ज़ भी नहीं आता होता था। तो दानी साहब पढ़ाते थे एंशिएंट सिविलाइजेशन। वो एक दिन पढ़ा रहे थे पैलियोलिथिक पीरियड और नियो पैलियोलिथिक पीरियड। तो मुझे पैलियोलिथिक कहना भी नहीं आ रहा था, तो वो पूरा जुबान जो है मुंह में घुमा के मुझे कहते थे कि पैलियोलिथिक। तो ये जबरदस्त किस्म का था कि दुनिया का एक अजीम माना हुआ जो है उस्ताद, वो एक पेंडू लड़के को इस तरह से सिखा रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर लेते थे आमतौर पे वो, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पढ़ाया। इस तरह से असलम सैयद साहब से पहली दफ़ा जो है हम सुरखे तो थे सो काट, लेकिन हेगल और मार्क्स जिस तरह से उन्होंने पढ़ाया समझाया, और इसके अलावा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से लेकर अली शरीयती, डॉक्टर अली शरीयती, तो वो भी पहली दफ़ा डॉक्टर साहब से हमने सुना, उनकी हज भी पढ़ी, किया। तो ये बहुत ही असातिज़ा का हम पे करम था कि वो, बल्कि हमारी खुशनसीबी थी कि हम मिल गए और उनसे फ्रैंक भी होते थे। कार हैदर सैयद साहब जो हैं G9 में रहते होते थे, तब 0 पॉइंट का पुल भी नहीं होता था, आगे सड़क भी नहीं होती थी, तो हम नाला क्रॉस करके उनके घर जाते होते थे। भाभी और डॉक्टर साहब बहुत ये नहीं देखते थे कि ये स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से डॉक्टर रफीक अफजल साहब G7 में सारे मार्केट के सामने एक घर में रहते होते थे। कभी कभी क्योंकि हम आए भी दूर दूर से थे, तो कभी कभी हॉस्टल में बोर भी हो जाते थे वीकेंड पे, सारे लोग इधर उधर चले जाते थे, तो हम लोग फिर देखते थे कि आज कहाँ जाना है। तो डॉक्टर रफीक अफजल साहब के पास भी जाते थे और चाय शाय पीते थे, बल्कि वो, मैं उस दिन जिक्र कर रहा था कि वो हाथ भी देखते थे कभी कभी। तो एक दिन हाथ देख रहे थे, तो मैंने भी कहा कि सर मेरा भी हाथ पूछे। उन्होंने कहा दिखा। मैंने दिखाया तो कहने लगे कि यार तेरे बाहर जाने की इतनी क्लियर लाइन है कि बस तू बाहर जाएगा। मैंने कहा सर ये तो बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि बाहर जाऊंगा, पता नहीं कब जाऊंगा। कहते हैं डीजी खान से इस्लामाबाद आ गए हो ना, और कहाँ जाना है। अच्छे लोगों से वास्ता पड़ा, अच्छे लोगों से उन्होंने हमें सिखाया, उनकी बहुत मेहरबानी। और इस तरह से रियाज साहब जो हैं उनसे गप लगती थी क्लास में, और कई कई दफ़ा लतीफ़े भी हो जाते थे। एक क्लास में जो है, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो एक हमारे टीचर ने, क्योंकि मैं लेफ्ट में था, मेरा ख्याल है कि नजरियाती उन्होंने एक पेपर रख दिया अपना। तो मैं गया, मुझे कुछ भी नहीं आता था, गाने बजाने का तो शौक था ही, तो मुझे जितने भी लता रफ़ी के गाने आते थे वो मैंने सारे पेपर में लिखे।
اور ادھر سے میں الیکشن جیت گیا. تو جب وہ پیپر واپس کر رہے تھے, کمنٹس دے رہے تھے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ ویل ڈن, یو ہیو ٹو امپروو یور لینگویج ادروائز یو ہیو ویل. میں نے کہا سر بہت شکریہ. تو اس طرح کے نتیجے بھی تھے. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پتہ نہیں تھا, ہو سکتا ہے انہوں نے سپورٹ کیا ہو کہ یار بچہ ہے, دور سے آیا ہے, کوئی بات نہیں, اسائنمنٹ ہے 5 نمبر کی یا 6 نمبر کی. تو ٹیچرس کا رویہ ہمیشہ جو ہے شفقت والا ہوتا ہے, کہ کوئی وکٹمائزیشن والا کم از کم ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہم نے نہیں. اس طریقے سے ہسٹری میں واجد رانا تھے جو ہم جب آئے تھے تو اس یونین کی جمعیت کی طرف سے. جاوید اقبال قریشی صاحب تھے, وہ اوپر کلاس کی جمعیت کے ناظم تھے, وہ بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تھے. اچھے طریقے سے تھے. سرور باری تھے جو اپنے طارق ایوب تھے. لیکن ہم نے سب کو ہی دیکھا دوستی یاری. اور پھر میرے جیسا بندہ جو بہت ہی سوچتا تھا, میں کبھی پاکستان اسٹڈیز میں ہوتا تھا, ڈاکٹر صاحب وغیرہ کے گروپ میں وقار ہوتے تھے, ڈار صاحب ہوتے تھے, اویس ہوتے تھے, سکندر رائے ہوتے تھے, فرد تھیں, ایک فریدہ امجد بھی میرے خیال تھیں سکندر کے ساتھ, چھوٹی امجد بھی تھی. ہاں. تو یہ سب کے ساتھ, کبھی میں آئی آر میں ہوتا تھا, محمود بٹ کے ساتھ, رشید خالد کے ساتھ, شفقت نغمی وغیرہ ہوتے تھے, اور جو ہے انیس ہوتے تھے ان کے بہت ہی اچھے. اور رونق بھی اوپر آئی آر میں ہوتی تھی, شور شرابہ ہوتا تھا, دوڑ رہے ہوتے تھے گیلریوں میں, گپ شپ لگ رہی ہوتی تھی. تو بہت سوشل سائنسز بلاک تو بہت لائیولی بلاک تھا. ٹیبل ٹینس پڑی ہوتی تھی پاکستان اسٹڈیز میں. وہاں جا پہ فرت انور بہت سینئر تھی ہم سے, پونم سرتاج عزیز صاحبہ کی جو ہیں بیٹی, وہ بہت سینئر تھیں, لیکن میرے ساتھ بھی وہ گیم, آپ ہی کسرانی گیم لگاتے ہیں, اور گیم لگاتے تھے, کہہ کے لگتے تھے ہر چیز. تو بہت اتنا زبردست ماحول تھا کہ فیل ہی نہیں ہوا کہ میں یار سب سے جونیئر ہوں یا میں اتنے دور سے آیا ہوں, اور یہ بڑی بڑی جو ہے ہائی کلاس کی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن سب کے ساتھ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ٹائم گزرا. اور یونیورسٹی نے جو بیس بنائی, اور یونیورسٹی نے جس طرح سے پرسنالٹی گروم کی میری, اور ابھی تک جو ہے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو پیچھے ہماری اسٹرینتھ ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی ہے. میں نے 6-7 نوکریاں کی ہیں اور امیچور چھوڑ دی, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ نوکری کیا ہوتی ہے. تو پہلے اسلام آباد کالج میں گیا, تو وہ مجھے ایک سینئر نہیں, سلمان تھے فزکس کے, انہوں نے مجھے کہا کہ یار کس طرح نوکری کر دی ہے. میں نے کہا کہاں پہ؟ کہتے میں پڑھاتا ہوں جہاں پہ آ جاؤ. تو دوسرے دن میں گیا, ان کی وجہ سے میں اسلام آباد کالج میں پڑھاتا رہا. پھر نئی روشنی اسکول کھلا تھا جنیجو صاحب کے دور میں, نئی روشنی اسکول اسکیم تھی, ان کا میں 18 گریڈ میں جو ہے ڈویژنل پروگرام منیجر ٹی جی خان ہوا. لیکن میں کالج چھوڑ کے نہیں گیا کیونکہ اسلام آباد چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. پھر بلوچستان یونیورسٹی چلا گیا میں, وہاں پہ 2.5 سال میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہا ہسٹری کا. لیکن وہ جو کشش تھی واپسی کی وہ لگی رہی. پھر جو ہے میں اسلام آباد کالج سے لین لے کے گیا تھا, کیونکہ مجھے 3 دفعہ بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملا تھا فیڈرل منسٹری سے. میرا رزلٹ سب سے اچھا ہوتا تھا پاکستان اسٹڈیز کا. شمسی صاحب مرحوم وہاں کے مشہور پرنسپل تھے, جو مجھے کہنے لگے کہ یار نہیں چھوڑ کے جاؤ, تم ادھر سیٹ ہو. میں نے کہا سر یونیورسٹی ہوتی ہے. تو میں نے کہا اچھا میں تمہیں 3 سال کا لین لے کے دیتا ہوں, تاکہ 3 سال میں تم واپس آنا چاہو اپنی پوسٹ پہ تو تمہاری یہاں پہ ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بلوچستان یونیورسٹی کے حالات ایسے خراب تھے, اور بڑے بڑے لوگ ہمارے اسٹوڈنٹ تھے. حسام قاضی ایکٹر مشہور تھے, وہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھا. اختر مینگل بھی اسٹوڈنٹ تھا. وحید بلوچ جو اسپیکر رہے بلوچستان یونیورسٹی میں, وہ بھی اس وقت ہمارے اسٹوڈنٹ تھے. تو مطلب کافی تھے نظریاتی لوگ, لیکن فرق بڑا تھا. جو ہم سمجھتے تھے یہاں سے بیٹھ کے کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا کہ ظلم کرنے والے بھی یہی خود ہیں, کیونکہ وہ عام لوگوں کو تو داخلہ نہیں ملتا تھا. جو عام اسکالرشپ ہوتے تھے وہ یہی درخواستیں لے کے آ جاتے تھے. مجھے یاد ہے خیال ہے وحید بلوچ آیا میرے پاس کہ سر اس کو سائن کر دینا اس لڑکے کو, یہ آرفن اسکالرشپ کے لیے آرفن فنڈ ہوتا تھا. میں نے کہا یار یہ فلاں سردار کا بیٹا ہے. بلکہ ابھی وہ کل بھی میری اسی سردار کے بیٹے سے بات ہو رہی تھی, وہ سیشن جب لگا ہوا کوئٹہ میں کل ہنس رہا تھا. اس نے کتاب بھی لکھی تھی مری قبائل کی ہسٹری پہ, اور ڈیڈیکیٹ مجھے اس نے کیا کہ اپنے استاد محترم میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا یار تمہیں ابھی تک میں یاد ہوں, کہتا سر بھول سکتے ہیں. تو وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ میں پھر مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا میں نے واپس جانا ہے. تو میں کالج آیا اور میں نے کہا جی میں نے جوائن کرنا ہے. تو شمسی صاحب خوش ہوئے اسٹاف روم میں, انہوں نے چائے شائے پلائی. تو ایک خاتون جو ہے ینگ سی بچی, وہ رونے لگ گئی. میں بھی حیران ہوا, باقی بھی. تو سب کیا ہو گیا ہے؟ تو بعد میں انہوں نے بتایا جی یہ آپ کی ویکینسی جو ہے لیو ویکینسی کے اگینسٹ کام کر رہی ہے, رو رہی ہے کہ آپ آگے ہیں, جوائن کرنے لگے ہیں, تو اس کی چھٹی ہو جائے گی. میں نے کہا چلیں جی میں جوائن نہیں کرتا. تو میں نے پھر آرمی ایجوکیشن بورڈ جو ہے اس میں اپلائی کیا ہوا تھا, یہاں بھی میری سلیکشن ہو چکی تھی, تو میں پی ایم
میں آ گیا. اور پی ایم اے میں بھی آ کے جو قائدین یونیورسٹی سے تصور تھا ہمارا سینئر, وہ یہاں پہ ایجوکیشن کور میں آلریڈی آ گیا تھا, اور وحید ہوتے تھے پاکستان اسٹڈیز کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چھوٹے, وہ آلریڈی AEC میں تھے یہاں پہ. تو کافی اچھے لوگ جو ہیں پہلے تھے ہمارے پاس, لیکن یہاں بھی ہم نے یہی اپنا قائدین کا فنکشن بھی ایک دفعہ کیا تھا, رائے صاحب کو بلایا تھا پی ایم اے میں ہم نے ان کے ڈیتھ سے کچھ عرصہ پہلے. اور یہاں پہ کافی لوگ ایبٹ آباد میں بھی قائدین یونیورسٹی کے ہیں جن سے مل کے ہم وہ پرانی یادیں جو ہیں وہ تازہ کرتے رہتے ہیں. اور یہ ایک ایسا اسٹرانگ نیٹ ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ DG خان گیا تو وہاں پہ ایک صحافی سے میں نے ریکویسٹ کی کہ یار مجھے ڈرائیونگ لائسنس تو بنوا لے, کیونکہ ہم خود تو ایسے ہی ہوتے تھے. میں اسلام آباد کالج پڑھاتا تھا, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, چل DC صاحب کے پاس چل, وہ SP صاحب کے پاس چل. تو میں وہاں پہ گیا تو SP ایک میمن ہوتے تھے, مجھے ابھی صحیح نام یاد نہیں ہے, تو وہ اسے میں نے کہا کہ اس طرح سے بنانا کہاں پہ ہوتے ہیں, کیا کیا, میں نے بتایا قائدین یونیورسٹی سے. اس نے صحافی کو بہانے سے باہر بھیج دیا, کھڑے ہو کے گلے لگایا مجھے, کہتا سر میں بھی قائدین ہوں, آپ چھوڑیں بیٹھے ہو, کتنے لائسنس بنوائے. تو یہ جو نیٹ ہے نا قائدین یونیورسٹی نے جو دیا, یہ ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ نیٹ ہے, اور اللہ کرے کہ یہ قائم رہے, ہم ایک دوسرے کے کام بھی آتے رہیں, اور اس طرح سے زندگی جو ہے چلتی رہے. میری بہن نے بھی داخلہ لیا قائدین یونیورسٹی میں, نویدہ کے اسلامی گروپ میں بھی ہے, اور راول خان میرے بہنوئی جو ہیں اکنامکس میں, ان سے ان کی شادی ہوئی. جی ہاں سر. تو قائدین یونیورسٹی جو ہے اس میں بہت ہی فرزانہ باری میری کلاس میں ہوتی تھیں اس وقت, جمعیت سے تعلق تھا. ماشاءاللہ اب تو ہیومن رائٹس کی بھی بہت بڑی علمبردار ہیں, بہت اچھا ہے, لیکن بہت ہی زبردست تھا گروپ جو ہے, اور سارے لوگ جو ہیں بہت ہی اچھے تھے. یہ بعد میں پتہ نہیں نظر لگی یا کیا ہوا, اور اب تو عرصہ ہوا یونیورسٹی آنا بھی نہیں ہوا. یہی سنتے ہیں جی کہ اب تو ماحول بھی عجیب سا ہو گیا ہے, ڈپارٹمنٹ بھی دور دور سے ہو گئے ہیں, ٹیچرز بھی ہمارے بہت سے وہ والے نہیں رہے جن سے ہم نے پڑھا اور مستفید ہوئے ان سے. میرا خیال ہے ڈار صاحب کچھ زیادہ یونیورسٹی کے قریب, کہاں جا رہی ہے یونیورسٹی, کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ میں کس طریقے سے انوالو ہوا. 4-5 سال پہلے ایک تو سکندر احمد رائے کی جو ایکٹیویٹی تھی, الومنائی کی کھانوں اینول ڈنر کیا کرتا تھا, اس کا میں حصہ رہا. اب 4-5 سال پہلے پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس نے مجھے اپروچ کیا ہے. That was the start of it. کہ ہم ڈپارٹمنٹل ایسوسیشن ایکس اسٹوڈنٹس کی بنانا چاہتے ہیں, تو آپ بھی شامل ہو. میں ان میں شامل ہوا. یہ کووڈ سے پہلے ہر سال ان کا اینول ڈنر بھی ہوتا تھا, اور ہم سب لوگ اکٹھے ہوتے, اور پھر یہ ایکٹیویٹی چلتی رہی. 2 سال پہلے یونیورسٹی کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوا. رانا ریاض سعید اور ان لوگوں نے مجھے کہا کہ جی ہم اینول ڈنر کر رہے ہیں ایکس اسٹوڈنٹس کا, تو آپ بھی آئیے. میں گیا, 2 ڈنر انہوں نے بھی, اور انہوں نے یونیورسٹی کے اندر کیے. وہاں پر یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے ڈسکس ہوا, تو میں نے ان کو یہ پرپوز کیا کہ ورلڈ وائڈ الومنائی جو ہوتی ہے وہ یونیورسٹی خود مینج کرے, اور اس الومنائی سے یونیورسٹی اسٹرینتھ بھی حاصل. آپ ایک اسٹوڈنٹ سینٹر ہوتا ہے جو کہ اپنے الومنائی کا ٹریک رکھتا ہے, ان کو بلاتا ہے, ان کو ایکسٹینشن لیکچرز کے لیے بلاتا ہے. اور ایک پرپوزل میں نے یونیورسٹی کو بنا کے بھیجی کہ جی ایک لسٹ ہے, یہ لوگ ہیں who are high achievers and they are alumni from the university. مثلا واجد رانا ہے, وہ سیکٹری فنانس رہے, محمود عالم ہے, گورنر اسٹیٹ بینک رہے, نثار خان پہلے بھی ان کا ذکر ہوا, وہ چیئرمین FPR رہے. اس طرح کی بہت ساری شخصیات ہیں. جی جی, ایک بڑی طویل لسٹ ہے, طویل لسٹ ہے, جو کہ بیوروکریسی میں بھی رہے اور بیوروکریسی سے باہر بھی. تو نا کہ بیوروکریسی میں چلے گیا اور وہ ہائی اچیورز میں چلے گئے, جو بیوروکریسی سے باہر ہیں اور ہائی اچیورز. میں نے ان کو لسٹ دی, اور میں نے کہا کہ جی آپ ان کو بلائیے, یہ تاکہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اس سے ایک تو سابقہ اسٹوڈنٹس کا انٹریکشن ہوگا, یہ لوگ شاید امپلائمنٹ میں, پلیسمنٹ میں موجودہ اسٹوڈنٹس کی مدد بھی کر سکتے ہیں, اور موجودہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ بھی کریں. اس کے بعد آگے بات جس کا چلتی رہی, یہ تو نہ ہو سکا, لیکن آگے بات چلی تو اسکالرشپس پہ بات ہوئی. میں نے انہیں کہا, میں نے کہا ایک تو رینڈم ہے نا کہ جی فلاں بچے کی فیس نہیں ہے, کوئی اس کی فیس دے دے. اس رینڈم ایکٹیویٹی پیرینیل نہیں ہو سکتی, اس کو انسٹیٹیوشنلائز. جو دوسری پرپوزل ہوئی وہ یہ تھی کہ جی ایک انڈومنٹ فنڈ یونیورسٹی کے لیے کریٹ کیا جائے کہ یونیورسٹی اپنے فائنینشیل پرابلم سے باہر بھی. یہ دونوں پرپوزلز میں نے یونیورسٹی کو, اور جو ویکل اس کے لیے انڈومنٹ فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے وہاں پر سوچا گیا وہ یہ تھا کہ جی الومنائی کو فارملائز کیا جائے. اس کے 7-8 الومنائز چل رہی ہیں. ایک کراچی میں چل رہی ہے, ایک لاہور میں چل رہی ہے, کمپیوٹر والوں کے علیحدہ ہے, MBA والوں کے علیحدہ ہے, کچھ ڈپارٹمنٹل الومنائز ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ, تو ایک سینٹرلائزڈ سسٹم ہو اور ایک اسٹوڈنٹ سینٹر کے تھرو آپ ان کو کریں. ایک کانسٹیٹیوشن بھی بنایا گیا جو کہ سنڈیکیٹ میں اپروو
उसके बाद ये था कि उस जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें इलेक्शन, उसमें मैंने प्रपोज ये किया कि जी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और डिफरेंट अदवार कि कुछ इसको हम ऑर्गेनाइज इस तरीके से करें कि हर दौर और हर डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि मेरे अपनी क्लास फेलोज में और अपने दौर के लोगों के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्ट। लेकिन जो मुझसे 20 साल के बाद आए, दे वुड हार्डली नो। मैं अपने से कुछ सीनियर बैचेस को जानता हूँ और कुछ जूनियर बैचेस को जानता हूँ। तो अगर हम 10 साल का भी एक दौर बना लें और फिर डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लें, ताकि एक कोहेसिव किस्म की चीज फुल रिप्रेजेंटेशन आ सके सब, इस पर फैसला ये हुआ कि जी एक मेंबरशिप ड्राइव की। यूनिवर्सिटी ने ही इस चीज को लीड किया और यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर लिंक मौजूद है जहां पर स्टूडेंट्स जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वो नहीं मांगते, आपका नाम, डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका और आपका सेशन कौन सा था और यू गेट रजिस्टर्ड। इस वक्त आई बिलीव कि 7,000 के करीब लोग उस पर रजिस्टर हो चुके। कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें स्लो डाउन हो। मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी ने एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई उसके लिए, मैं उस स्टीयरिंग कमेटी में भी जो कि बुनियादी फैसले करती है कि जी आगे क्या करना है, लेकिन कोविड की वजह से वो चीजें स्लो डाउन। हमारे जो काजियन फॉरएवर ग्रुप है इसके भी बहुत सारे लोग मेरा ख्याल उस पर रजिस्टर हुए हैं। एक दफा अलुमनाई बन जाए तो फिर अलुमनाई के जो ओहदेदार हों उनके जिम्मे 2-3 बुनियादी काम। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म बनाया गया और सिंडिकेट ने अप्रूव किया ताकि जो पहली एसोसिएशन बने, जो पहले ओहदेदार हों, उनका प्राइमरी काम यही हो। दूसरा ये था कि एक्स स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का आपस में एक इंटरेक्शन। एंडोमेंट फंड पर जिसका बात हुई तो मैंने कहा कि फ्रॉम विद इन अलुमनाई वी कैन जनरेट अ लॉट और पीपल आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट। I know certain people who have lot of money, who have earned a lot of money and good name and who are willing to contribute as well. लेकिन before we start doing that, हमें endowment fund के कोई rules बनाने पड़ेंगे, तो उसका system बनाना पड़ेगा और फिर जिसने पैसे देने हैं उसका एक trust level develop करना पड़ेगा कि वही आदमी पैसे देगा जो इस system पर trust develop कर सकेगा। That work is on. इसके यूनिवर्सिटी की सूरत हाल ये है कि जो हम सबको शिकायत है कि उसको इन्होंने प्राइमरी स्कूल बना दिया है, वो प्रॉब्ली यूनिवर्सिटी की मजबूरी है। अब गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग जिसके ड्राई होनी शुरू हुई तो यूनिवर्सिटी अपने अखराजात उठाने के काबिल ना रहे, तो सेल्फ फाइनेंस और ये सारी चीजें उसके बाद शुरू। और जो रिसर्च ओरिएंटेशन थी यूनिवर्सिटी की, जो तादाद बढ़ी और दूसरी एक्टिविटीज शुरू हुई, रिसर्च ओरिएंटेशन इतनी कम होती। अगर हमने यूनिवर्सिटी को फार्मर ग्लोरी पर लेके जाना है तो हमें यूनिवर्सिटी के ये मसाइल हल करना, और ये सिर्फ मैं अकेला नहीं कर सकता, कोई भी अकेला नहीं कर सकता, यूनिवर्सिटी खुद भी नहीं कर सकती। अगर हम अपने आप को यूनिवर्सिटी का हिस्सा समझते हैं आज भी, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से हम अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखते हैं, उनकी दवाई पूरी करते हैं, उनकी जरूरियात पूरी करते हैं, इसी तरह हमें यूनिवर्सिटी को भी की जरूरियात पूरी करनी होगी। ये हमारा फर्ज। यूनिवर्सिटी का जो कर्ज है हम पर वो हमने वापस करना। हम किसी तरीके से जो फाइनेंशियली नहीं कर सकता, अदरवाइज वो रिटायर्ड है, उसके पास वक्त है, वो वक्त देकर वो फर्ज पूरा। There can be so many ways and means of doing. बहुत अच्छी बात की आपने और आप तीनों साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कुछ इख्तितामी कलमात, कोई पैगाम देना चाहें? कैसरानी साहब आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया और इस तरह से आपके तवस्सुत से बहुत से दोस्तों से यकीनन राब्ता होगा जो लोग इसको वॉच करेंगे। और फिर कायदियन फॉरएवर वाला ग्रुप जो है वो बनाया था शायद सलीम ने, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। डेथ से एक दिन पहले भी रात को मेरी गप लगी उनसे, कहने लगे कि बहुत हालत संभल गई है। बहुत अफसोस हुआ, दूसरे दिन जो है वो इस दुनिया से चले गए, बहुत ही अफसोसनाक हुआ। और शायद सलीम के अलावा भी हमारे बहुत से दोस्त ऐसे थे, सीनियर भी जूनियर भी, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी दुआओं में याद रहते हैं। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, हमारे असातिज़ा जो चले गए हैं उनकी बख्शिश फरमाए। सिर्फ कहना ये कि ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स में आजकल के असातिज़ा हैं, उनसे बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे दौर के असातिज़ा के नक्शे कदम पे चलें और वो वाला म्यार जो है यूनिवर्सिटी में बहाल कर सके तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आप कुछ इख्तितामी कलमात से नवाजें हमें।
میں سمجھتا ہوں کہ جب تک خالد جاوید بیگ زندہ تھے تو وہ انہوں نے اپنے ہمارے اولڈ قائدینز ہیں ان کو اکٹھا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اس وقت ان کی بڑی ان کے زمانے میں 2-3 فنکشن بھی ہوئے اور انہوں نے ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری بھی مرتب کی اور وہ کام کرتے رہے. لیکن بڑی ان ٹائملی ڈیتھ کی وجہ سے وہ کام رہ گیا. اس کے بعد دوبارہ یہ کام شاہد سلیم نے اٹھایا اور شاہد سلیم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا اور اس کو بھی اللہ پاک نے مہلت نہ دی کہ وہ اس کو کنٹینیو کرتا. اب میری یہ دلی خواہش ہے کہ اس کو اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے. جو یہ ہم ڈیجیٹلی تو ہم نزدیک ہیں اس وقت اور ہم کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں, ہم لڑتے بھی ہیں, ہم مناتے بھی ہیں. یہ بہت اچھی ایک ایکٹیویٹی ہے اس وقت اور اس میں اس وقت تنویر ملک صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں. تو کوئی ہماری فزیکل گیدرنگ ہونی چاہیے اور وہاں پہ ہمارا یہ جو ویوز ہیں ڈار صاحب نے کہا اس کو ہم پروپوگیٹ کریں, نئے لوگوں کو لے کے آئیں اور اس کام کو آگے لے کے چلیں. جو اب ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ہم نے وہ قرض اتارنا ہے جو اس یونیورسٹی نے ہم کو چڑھایا ہوا ہے اور وہ میرا خیال ہے ہم کبھی نہیں اتار سکتے کیونکہ انہوں نے یونیورسٹی میں بہت کچھ دیا ہے. لیکن اینی وے جتنا بھی ہم کر سکیں تو اس کے لیے اب ضرورت ہے کہ فزیکلی کانٹیکٹ کریں, کوشش کریں کہ کوئی ایسا فورم, کچھ ایسے کمیٹیز, کچھ ایسی چیزیں بنائیں جو کوآرڈینیٹ کر سکے یونیورسٹی کی مینجمنٹ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ڈار صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ امجد نے اور صبا نے پہلے کہہ دیا. آپ کا بہت شکریہ اور قائد اعظم یونیورسٹی کا بہت شکریہ. یہ ایک ایسا شکریہ ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا جو کبھی پورا نہیں ہے, کیونکہ یونیورسٹی کی اتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہے ہم لوگوں کی زندگی. اس طرح آج بھی ہم یونیورسٹی کو چھوڑے ہوئے عرصہ ہو گیا, 30 سال ہو گئے, لیکن آج بھی قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ یا کوئی پرانا ٹیچر ملتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے قریبی رشتہ دار مل گیا ہے. وہ جو جیلنگ امپیکٹ ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا ہم سب پر, وہ ہمیشہ رہے گا. جو پہلے میں بات کر رہا تھا آئی ریپیٹ اٹ اور اپنے تمام دوستوں کے لیے کہ یونیورسٹی کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹو اٹس فارمر گلوری. یہ وہ چیز ہے جو اگر ہم نہ کر پائے تو شاید ہم اپنے آپ کو معاف. بہت شکریہ. آخر میں اگر ہم کیسرانی صاحب سے کوئی نظم نہ سنے تو یہ محفل ادھوری رہ جائے گی. بالکل, آپ نے میرے دل کی بات کی ہے کہ کیسرانی پھنس گیا. پھنس نہیں گیا سر. شاعر نو کہو نا تو اپنا کلام سنا. نہیں, میں شاعر بھی میں اس طرح کا نہیں ہوں. صبح حادثتاً شاعر بناؤں. 2-3 واقعات تھے اس میں. ایک تو یہ تھا کہ جب میں نے فراز صاحب کو بلایا تھا تو جب انہوں نے, میں کیونکہ اسٹیج سیکرٹری تھا تو غزلیں سنتا رہا تو میرا ذہن بڑا جو ہے کام کرتا تھا. تو جب فراز صاحب بیٹھے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے کچھ فی البدی شعر کہے کہ کون قاتل ہے کہو, کون ہے بسمل جانا, کون پندارے جنوں پھرتا ہے مقتل جانا, تو کہ بکھرائے ہوئے زلف تہیدار ہے آج, ایک ہنگامہ بپا ہے سر محفل جانا. کون کرتا ہے کبا اپنا غریباں اب بھی, کون چھپتا ہے پسے پردہ محمل جانا. تو فراز صاحب نے مجھے کہا یہ تو میرے شعر نہیں ہے. میں نے کہا میں نے ابھی لکھے ہیں. تو انہوں نے کہا واہ یار تیرا تو ذہن چلتا ہے. اس طریقے سے جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں, آپ پارا میں کامران ہوٹل پہ. تو میرے ایک دوست تھے آئے ہوئے تھے لاہور سے, تو انہوں نے اپنی ایک نظم سنائی تھی ذہن زیر عتاب زندہ باد. تو وہاں سے میں نے اسی وقت ایک غزل لکھی بھٹو صاحب کے لیے, جو الفتح مشہور رسالہ ہوتا تھا وہاب صدیقی صاحب کا, کراچی سے شائع ہوتا تھا, جس نے بھٹو صاحب کی پھانسی کے وقت ان کے بعد والے ایڈیشن میں بھٹو صاحب کی تصویر کے ساتھ چھاپی. وہ میں سنا دیتا ہوں کہ ذہن زیر عتاب ہیں اب بھی, فاصلے بے حساب ہیں اب بھی, ہم کے دار و رسن کی راہ چلے, لوگ کچھ میوے خواب ہیں اب بھی, تو نہ چاہے یہ تیری مرضی ہے, ہم تیرے ہم رکاب ہیں اب بھی, ایک احساس نارسائی ہے, تہمتیں بے حساب ہیں اب بھی, ہم ہی منزل نہ پا سکے امجد, لوگ تو کامیاب ہیں اب بھی. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت خوب. بہت شکریہ صاحب, بہت اچھی محفل رہی. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے کسی اور گروپ کے ساتھ.